اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا؟ الفاق ایسا شخص جو زمین پر چلتا پھرے گا، لوگوں کو کھانا دے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا، اس کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی، لیکن وہ سب جھوٹ، سب دھوکا، سب فریب ہوگا۔ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے۔ دجال قیامت سے پہلے آنے والا سب سے بڑا فتنہ ہم جانیں گے کہ دجال دراصل ہے کون، اس کی حقیقت کیا ہے، کا وہ انسان ہے، جن ہے یا کوئی مافوق الفطرت مخلوق۔ لفظ دجال عربی زبان کے دجل سے نکلا ہے۔ دجل کا مطلب ہے دھوکہ دینا، چیز کو چھپا دینا۔ دجال وہ ہے جو اتنا بڑا جھوٹا ہوگا کہ سچ اور جھوٹ کی سرحد مٹا دے گا۔ علماء کرام کے مطابق دجال کے نام میں ہی اس کی فطرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ دھوکہ دے گا، وہ سچائی کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا، وہ معجزات کا فریب دے گا، وہ ظاہری آنکھوں کو دھوکہ دے گا لیکن باطنی آنکھ یعنی ایمان اس کا جھوٹ پہچان لے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال کوئی جن، فرشتہ مافوق الفطرت مخلوق ہے، لیکن احادیث کے مطابق دجال ایک انسان ہوگا۔ جی ہاں، بالکل انسان، مگر غیر معمولی صفات والا۔ حضرت نواس بن سمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہی، نبی کریم نے فرمایا دجال ایک نوجوان شخص ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یعنی دجال کوئی افسانوی کردار نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوگا۔ اس کا کھانا پینا ہوگا، وہ زمین پر چلے گا، لوگوں سے بات کرے گا اور فتنے پھیلائے گا۔ حضرت محمد نے فرمایا میں تمہیں دجال سے اتنا خبردار کر رہا ہوں جتنا کسی نبی نے اپنی امت کو نہ کیا ہو۔ یعنی دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بارے میں آگاہی دی۔ سوال یہ ہے اگر دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی کتنی زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ دجال سب سے بڑا دعویٰ یہ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ جی ہاں، وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرائے گا، وہ کہے گا کہ آسمان سے بارش برساؤ، بارش ہو جائے گا، کہے گا زمین سے فصل اگاؤ، فصل اگائے گا، لیکن یہ سب اللہ کا نہیں بلکہ شیطان کے دیے ہوئے فریب ہوں گے۔ وہ جو اس کی خدائی کو مان لے گا اسے دنیا کی آسائشیں دے گا، جو انکار کرے گا اسے بھوک پیاس عذاب کی دھمکی دے گا۔ نبی نے فرمایا ہر مومن دجال کے ماتھے پر لکھا کافر پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو نہیں۔ یہ ایمان کی آنکھ ہوگی جو دجال کی حقیقت کو دیکھے گن۔ ظاہری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن ایمان نہیں۔ دجال کا حلیہ اتنا مختلف ہوگا کہ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ دجال کی شکل کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں جن میں اس کی صفات اور ظاہری حالت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضرت نواس بن سمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا دجال کا ایک چشمہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل ماند ہوگی۔ دجال کی ایک آنکھ اس قدر مختلف ہوگی کہ اگر کوئی اس کی آنکھ دیکھے گا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ دائیں طرف بائیں طرف کانا ہوگی اور وہ اس کے جسم کے وسط میں ایک ڈھیلے سے نشان کے طور پر نظر آئے گا۔ الفاق حدیث میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے دجال کی ایک آنکھ پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا دانہ ہوگا۔ نبی نے فرمایا دجال کے ماتھے پر کافر کا نشان لکھا ہوگا اور ہر مسلمان چاہے وہ پڑھے لکھے نہ ہو اسے دیکھ کر پہچان لے گا۔ اس نشان کو پڑھنے کے لیے کسی کو علم کی ضرورت نہیں ہوگی، ایمان کی آنکھیں ہی دجال کو پہچان لے گی۔ دجال کا جسم بہت مضبوط اور پرکشش ہوگا، وہ ایک خوبصورت اور طاقتور انسان کی طرح نظر آئے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال کا جسم اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ بے شمار معجزات دکھا سکے گا۔ اس کی حالت میں کچھ معمولی فرق ہوگا، جیسا کہ اس کے جسم کی شکل عجیب ہوگی لیکن اس کی طاقت اور صلاحیتیں فریب دینے کے لیے استعمال ہوں گی۔ دجال کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اس کے چہرے پر جو چمک ہوگی وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے گی اور وہ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دجال کا رنگ بہت چمکدار ہوگا اور اس کا جسم خوبصورت نظر آئے گا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ بال ایسے ہوں گے کہ ان کی شکل دیکھ کر لوگ اسے فوراً یاد رکھیں گے۔ حضرت نواس بن سمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے
اور اس کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوں گے۔ دجال کی ایک اور خاصیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے جسمانی رنگ کو بدل سکے گا، وہ چمکدار، خوبصورت اور طاقتور نظر آئے گا، اور یہ سب اس کا فریب ہوگا۔ اس کی رفتار انسانوں سے زیادہ تیز ہوگی اور وہ اپنی سواری پر انتہائی تیز حرکت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین پر چلتا ہوا کہیں بھی جا کر لوگوں کو اپنے جھوٹ میں مبتلا کرے گا۔ دجال کی آنکھ میں جو نقصان ہوگا وہ اس کی حقیقت کو مزید نمایاں کرے گا، اور اس کا ایک آنکھ کا ہونا اس کے جھوٹے خدا ہونے کی ایک علامت ہوگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دجال کے جسم پر ایک بہت بڑا نشان ہوگا، اس کی آنکھ کا نقصان اس کا سب سے بڑا فریب ہوگا۔ دجال کے ساتھ جو جنت اور جہنم ہوگی وہ بھی اس کے جسمانی حلیے کا حصہ ہوگا، اور وہ ان کو لوگوں کو دکھا کر فریب دے گا، لیکن یہ اس کا دھوکا ہوگا۔ جنت دراصل جہنم ہوگی، اور دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ پوری زمین کا سفر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، دجال 40 دنوں میں زمین کا پورا چکر لگائے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دجال کا سفر انتہائی تیز ہوگا، اس کے فتنہ کی شدت اور اس کا اثر اتنا وسیع ہوگا کہ وہ پورے زمین کے مختلف خطوں میں اپنے جھوٹ کا پرچار کرے گا۔ دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلنے کی کوشش کرے گا، لیکن کچھ علاقوں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہم بات ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دجال کہاں کہاں جا سکے گا اور کہاں نہیں۔ دجال کا آغاز خراسان سے ہوگا، جو کہ مشرق میں واقع ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یعنی دجال کا پہلا سفر مشرقی علاقوں کی طرف ہوگا، خاص طور پر ایران اور خراسان کے علاقوں میں۔ وہ علاقے ہوں گے جہاں دجال اپنی تمام تر طاقت اور فریب سے لوگوں کو بہکائے گا۔ دجال کا فتنہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں ہوگا، اس کا مقصد دنیا کہ ہر کونے تک پہنچنا اور لوگوں کو اپنے جھوٹ کا شکار بنانا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم دکھائے گا اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے پر مجبور کرے گا، لیکن اس کی حقیقت صرف وہی لوگ پہچان پائیں گے جو ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع اور طاقتور ہوگا کہ وہ کہیں بھی جا کر لوگوں کو بہکائے گا، مگر کچھ مخصوص جگہیں ایسی ہوں گی جہاں دجال کا قدم نہیں پڑے گا۔ دجال مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر واقع ہے، وہ شہر ہے جہاں اللہ کے حکم سے دجال کا فتنہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ ایک عظیم نشان ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور دجال کے فریب کو وہاں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا، اور مدینہ کی 7 گھاٹیاں ہوں گی جو دجال کو باہر نکال دیں گی۔ مدینہ منورہ کی اہمیت اور فضیلت اس قدر ہے کہ یہاں دجال کا فتنہ نہیں پہنچ سکے گا۔ شہر نبی کا شہر ہے، اور یہاں کی ہر گلی، ہر راستہ اللہ کے انعام سے محفوظ ہے۔ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال بیت المقدس میں نہیں آ سکے گا اور اس کی قوت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ یہ مقام بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اور دجال یہاں اپنے فریب کا کھیل نہیں کھیل سکے گا۔ دجال جہاں بھی جائے گا وہاں اس کے فریب کا اثر زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، دجال کے ساتھ ایک جنت اور جہنم ہوگی، وہ جہاں جائے گا وہاں لوگوں کو اپنی جنت دکھا کر فریب دے گا۔ دجال کا مقصد ان لوگوں کو بہکانا ہے جو ایمان سے دور ہے، تاکہ وہ اس کی جنت کو سچ سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ اسے اپنا خدا سمجھیں گے۔ دجال اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کا ایک گروہ لے کر جائے گا، اور جہاں بھی وہ جائے گا ان کے لیے فتنہ پھیلانے کا راستہ ہموار کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا،
दज्जाल के साथ दो नहरें होंगी, एक बज़ाहिर जन्नत की नहर होगी और दूसरी बज़ाहिर आग की। जो शख्स दज्जाल को देखे वो इसकी आग वाली नहर में कूद जाए, क्योंकि वही असल जन्नत होगी। दज्जाल अपने साथ एक अजीब मंजर लेकर आएगा। अलिफाक तरफ वो खुशहाली, रोशनी, राहत और नेमतों का मंजर दिखाएगा और इसे कहेगा ये है जन्नतलकन। हकीकत में वो अल्लाह की नाराज़गी का मकाम होगी, वो असल में जहन्नम होगी जो सिर्फ ईमान की आंख पहचान सकती है। इसी तरह वो एक खौफनाक मंजर दिखाएगा, एक अंधेरा, दर्द, खौफ, और कहेगा ये है जहन्नम। लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह की हिफाजत और रज़ा का मकाम होगा। यानी दज्जाल के फरेब का हिस्सा ये होगा कि वो ज़ाहिरी तौर पर मुजिज़े दिखाएगा, जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा ज़मीन से अनाज निकलवाएगा, जहाँ चाहेगा जानवर सेहतमंद हो जाएंगे और लोगों को देगा रोज़ी, दूध, पानी, हर नेमत। ये सब कुछ इस शर्त पर होगा कि लोग इसे रब मान लें, इसके आगे झुक जाएं। दज्जाल न सिर्फ कुदरती चीज़ों पर काबू दिखाएगा बल्कि दुनिया की दौलत पर भी। नबी करीम ने फरमाया दज्जाल ज़मीन के ख़ज़ाने निकलवाएगा और ख़ज़ाने इसकी तरफ ऐसे दौड़ेंगे जैसे शहद की मक्खी अपने छत्ते की तरफ आती है। अब तसव्वुर कर, एक शख्स आता है और सिर्फ इशारा करता है, ज़मे का सीना चाक होता है, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इसके कदमों में जाते हैं और वो कहता है ये सब मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मुझे खुदा मानो। इस वक्त वो लोग जिनके दिल दुनिया से जारी होंगी वो झक जाएंगी, वो इसके फरेब का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि उनकी आंखें दौलत को देखेंगी और दिल हक को भूल जाएगा। अगर कोई इसकी बात ना माने तो दज्जाल उन्हें सजा देगा, उनके इलाके में कहत डालेगा, बारिश बंद कर देगा, ज़मीन को बांझ बना देगा, उनके जानवरों को हलाक कर देगा, हत्ता कि लोग भूख से मरने लगेंगे। ये होगी दज्जाल की असल ताकत, खौफ और लालच। वो खौफ दिलाएगा अगर मुझे ना माना तो मैं तुम्हारी रोज़ी बंद कर दूंगा। वो लालच देगा अगर मुझे मान लिया तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस वक्त जो लोग ईमान पर कायम रहेंगे वो सख्ती बर्दाश्त करेंगे, बेवक्त, प्यास, जुल्म, कैद, सब कुछ, लेकिन वो दज्जाल के फरेब में नहीं आएंगे। नबी करीम ने फरमाया जो शख्स सूरत अल-कहफ की इब्तिदाई 10 आयत हिफ्ज़ करेगा वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। नबी करीम ने फरमाया जब दज्जाल दुनिया में फितना फैलाएगा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरिकी समत में सफ़ेद मीनार के करीब उतरेंगे, इनके हाथ 2 फरिश्तों के पांव पर होंगे और वो ऐसे उतरेंगे जैसे कतरे टपक रहे हों। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की आमद का वक्त दज्जाल के फितने के उरूज का वक्त होगा। इस वक्त दुनिया में जुल्म, गुमराही और दजल अपने उरूज पर होगा। लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को भेजेगा ताकि इस झूठे मसीह का खात्मा हो। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम नुज़ूल के बाद सीधे बैत अल मक़दस की तरफ रवाना होंगे, जहाँ है मुसलमान दज्जाल के फितना से बचने के लिए जमा होंगे। नबी करीम ने फरमाया ईसा इब्न मरियम दज्जाल को तलाश करेंगे और जब दज्जाल उनकी खुशबू महसूस करेगा तो ऐसा पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को देखते ही घबरा जाएगा, क्योंकि वो जानता होगा कि यही वो नबी आओ जिन्हें अल्लाह ने दज्जाल के खात्मे के लिए भेजा है। नबी करीम ने फरमाया ईसा इब्न मरियम दज्जाल को फ़लस्तीन में बाबलिद के मकाम पर जाकर कत्ल करेंगे। ये मकाम आज के फ़लस्तीन के करीब है और ये वही मकाम है जहाँ है हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम दज्जाल को अपने नेज़े तलवार से कत्ल करेंगे। कत्ल की तफसील ये है कि हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हज़रत ईसा की नज़र पड़ते ही वो पिघलने लगेगा। हज़रत ईसा इसे जालेंगे और इसे वहीं कत्ल करेंगे ताकि दुनिया देखे कि बातिल को हमेशा हक के हाथों शिकस्त होती है। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में एक सुकून आ जाएगा, फितना ख़त्म हो जाएगा, लोगों के दिलों से खौफ निकल जाएगा और हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम उम्मत मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इस बात की अलामत के तौर पर कहूँ नबी आखिर अज़मा हज़रत मोहम्मद के उम्मती हैं। फिर ज़मीन पर अदल कायम होगा, इस्लाम गालिब आएगा, सच्चा को फतह मिलेगी। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत इससे भी ज़्यादा बड़ी है। फितना हमें सिखाता है कि जो ईमान पर डटा रहे अल्लाह इसकी हिफाजत करता है और हक हमेशा गालिब आता है। दज्जाल मर जाएगा, मगर हमारे लिए सवाल ये है क्या हमारा ईमान जिंदा रहेगा? क्या हम इस वक्त अल्लाह और रसूल की संत पर कायम होंगे? का
ہم اس فتنے سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو سورۃ الکہف پڑھے گا، جو علم حاصل کرے گا، جو دعا کرے گا، وہ دجال سے بچے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس فتنہ سے بچنے کے لیے ہم سب تیار رہیں۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین۔